میں نے کہا اگر قبروں والے نہیں سنتے پہلے تو مجھے یہ بتا حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ جب بھی قبرستان جاؤ تو وہاں کہو السلام علیکم یا اہل القبور؟ یہ کیوں فرمایا؟ قبر والے سنتے ہی نہیں. یار کو عقیدے کی بات بھی سن لو نا. تو اگر سنتے ہی میرے نبی نے یہ کیوں فرمایا؟ کہتا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا. میں نے کہا بیٹا اگر پتا ہوتا تو سنی نہ بن جاتا. نہیں تو مرنا ہے اصل. اچھا ایک بات ثابت ہوگی قبر والے سنتے ہیں. اب دوسری بات کی سماعت فرمائیے. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی لکھتے ہیں بھائی بابا جو بندہ یہ کہے نا کہ دور سے بندہ نہیں سنتا اس کو آواز نہ لگایا کرو اور بالخصوص جو قبروں میں نہ پکارا کرو. کیوں؟ وہ دلیل دیتے دور سے تو اللہ سنتا ہے بندہ کیسے سنے؟ فرمایا اس بندے کو یہ جواب دو کہ بھئی تم سے بڑا جاہل ہے یہ کوئی نہیں. قاری بھائی یہ جواب تو ہم دے دیں گے مطمئن کیسے کریں گے؟ جواب دینے کو تو ہم بھی کہہ دیں گے کہ تم کہتے ہو کہ داتا صاحب نہیں سنتے، بابا صاحب نہیں سنتے، علی پاک نہیں سنتے، یہ ہم کہہ دیتے ہیں. وہ دلیل کیا ہے؟ اتنی پیاری دلیل دی آپ کو لطف آ جائے گا. فرمایا بات یہ ہے یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ دور سے سنتا ہے. ان جاہلوں سے کہو تمہیں تو علم کی ہوا ہی نہیں لگی. کیوں؟ فرمایا پہلے یہ بتاؤ اللہ ہے کہاں؟ یہ بتاؤ اللہ ہے کہاں؟ تو اب ہو گئے چپ. تو میں نے کہا قرآن پڑھنا. قرآن کی ایک آیت میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. فرمایا اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کہاں ہے تو ان کو بتاؤ تمہارے قریب ہے. اللہ تو دور ہے ہی نہیں. آپ کمزوری دکھا رہے ہیں. بات اگلی سے بھی تکڑی آنے والی ہے. ہے ہی قریب. اللہ تو دور ہے ہی نہیں. اور پھر قریب کا بھی تو ایک مطلب ہوتا ہے. ایک یہ کہ جیسے یہاں میں خلی شروع پتا کرے سمجھ سکتے ہیں قریب آ گئے ہیں. ایک یہ قریب یہ بیٹھے ہیں قریب کا تو یہ مطلب ہے وہ کتنا قریب. اللہ نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا. فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. فرمایا ہم تو تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی نے جاہلوں سے کہا جو کہتے ہیں کہ دور سے کوئی نہیں سنتا اوے کہتے ہیں اللہ سنتا ہے. فرمایا اللہ تو دور ہی نہیں اللہ قریب ہے اور شاہ رگ سے بھی قریب ہے. دور جانا اللہ کی صفت نہیں ہے بندے کی صفت ہے. اس عقیدے کی اس عقدے کو حل کرو. دور جانا یہ بندے کی صفت ہے رب کی نہیں. رب کے دل میں تو ہر جگہ ہے اور اللہ خود فرماتا ہے میں شاہ رگ سے بھی قریب ہوں. تو جب وہ ہے قریب یہ دور کرنے والا منحوس کہاں سے آ گیا؟ بولو تو صحیح نہ یار ہے. دور کرنے والا کہاں سے آ گیا؟ اور جاتا بندہ دور ہے. ہاں بندہ جب دور جائے نا ہو وہ بندہ. میرا خیال سمجھ نہیں سکے میں تمہیں ایک طریقے اور سے سمجھا دیتا ہوں. بس اوقات کئی لوگ کہتے ہیں نا توجہ فرمائیے یہ آگے بات آنے والی ہے لیکن اس سے پہلے میں تمہیں سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ دوں. کہتے ہیں کئی بندے ہیں وہ سنی ہو کے بھی بندے نہیں بنے. اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں لیکن کام بندوں والا نہیں ہے. تو میں نے کہا وہ کسی بندے کے پتر کے مرید ہو جائے تو سارا کام ہی ٹھیک ہو جائے. اگر توجہ ہی نہ فرمائے. چلو نہیں سمجھے تو میں تھوڑا سا اور سمجھا دیتا ہوں. جیسے کئی بندے کہتے ہیں یار میں نے نماز پڑھی مجھے سکون نہیں ملا. تو میں نے کہا نماز ہی سکون سے پڑھ لو. چلو 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 ہوڑی 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 ہوڑی. نماز پڑھ کے مجھے سکون نہیں ملا تو میں نے کہا نماز ہی سکون سے پڑھ لو. سنی بن کے کہتا ابھی بندہ نہیں بنا تو میں کہا بندوں کی طرح سنی بن جاؤ. سمجھ آ رہی ہے؟ جو کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھنی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو کہتا نماز پڑھ کے مجھے سکون نہیں بھائی سکون سے پڑھ لو تو تمہیں سکون مل جائے گا. اب اسی طرح ذرا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا گرامی قدر حضرات. یہ جو منحوس کہتے ہیں نا کہ اللہ دور سے ابے اللہ تو دور نہیں اللہ تو قریب ہے. بندہ ہی دور جاتا ہے. ہاں وہ بندہ وہ ساری سن لیتا ہے. کہتے ہیں یار وہ کیسے؟ میں نے کہا یہاں تو چیونٹیاں سنتی ہیں. کہیں پہنچ گئے. چونٹی نے کیسے سنا کب سنا؟ میں نے کہا چونٹی پڑھتے پوری سورت ہے سورۃ النمل. حضرت سلیمان ابھی 3 میل دور تھے اور کہتی ہے جلدی جلدی اپنی بل میں چلی جاؤ. ساتھی پنجابی جو گھوڑ کہیں دے رہے جلدی جلدی گھوڑ میں بل میں جو سوراخ میں داخل ہو جاؤ. حضرت سلیمان گزریں گے تو ہمیں جناب کہیں کچل کے نہ چلے جائیں. صدقے سلیمان پر جاؤں وہ بھی سن رہے تھے.
अभी रात के मेरा ख्याल है 3 बजने वाले हैं। अब देखते हैं तहज्जुद के वक्त कौन कौन आशिक बैठा जाग रहा है। अगली बार में ये तुम्हारे उठे हुए हाथों से मैं समझूंगा और बोलने से। ये पहले मुझे कोई मौलवी ये बताए, आले सुन्नत के अलावा कह रहा हूं, इस चिमटी को पता कैसे चला कि नबी आ रहे हैं? जिसको समझ आई है, मैंने कहा था 4-5 बंदे बैठे जिन पर थोड़ा सा मेरा ख्याल है वो शहरी की तजल्लियात आ रही है, बाकी तो अभी बिल्कुल जाग रहे हैं। मैंने कहा कोई बताए ये चिमटी को पता कैसे चला? अब मौलवी की नबज भड़कती है, वो कहता क्या इसमें क्या झटकने वाली बात है, अटकने वाली बात है, अल्लाह ने इल्म दे दिया था। मैंने कहा रुक जाहिल के बच्चे, जो रब उन चिमटियों को इल्म दे सकता है वो ज़हरा के बाबा को नहीं दे सकता। जिनके हाथ है उठा के बोलो, उठा के बोलो। ये इनकी मोहब्बत है, मैं सभी के दर का कुत्ता हूं। मुझे ये लफ्ज़ बोलते वक्त भी फख्र होता है। बोलो ना यार सुभान अल्लाह प्यार के साथ। ये तुम्हें क्या पता किस दर के साथ मेरी निस्बत है। मैं जानी ना ये खाक नशीबी भी तो कुछ वक्तों को नसीब होती है और इस पे मुझे नाज है। गिरामी कदर हज़रात आप जरा तवज्जो फरमाइए। चूंटी को पता चल गया, कैसे पता चला? अंग्रेज अभी तक बेचारा इस बात में परेशान है कि चूंटी जो है इसकी जुबान है कि नहीं, आंखें हैं कि नहीं, कान है कि नहीं, अभी तक बेचारा टेंशन में है। मैंने कहा अगर जुबान नहीं तो वो बोली कैसे थी? और हजरत सुलेमान ने सुना क्या था? और आंखें नहीं थी तो उसने देखा क्या था? नहीं तवज्जो फरमाते। और वो कान नहीं से तो उसने आने के बारे में वो कैसे घोड़े की टापों के बारे में सुन लिया होगा? मुझे सिर्फ ये बता दे। कहता यार ये तो मुझे समझ नहीं आती। मैंने कहा समझ आ जाती तो सुन ही ना होता। ये बड़ी बारीक बातें हैं। अच्छा अगली बात भी सुनिएगा, ये उससे लुत्फ वाली बात है। और 3 बंदे मैं देख रहा हूं, उनके कपड़ों के रंग मैंने बिल्कुल याद कर लिए हैं, जो अभी नहीं बोले हैं और हैं भी मजमे में। ये पहले तबके वाले लोग बोल रहे हैं। देखिए ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा सा एक्टिव हो रही बात बड़ी बात है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब आए ना तो आपने फरमाया जितनी चिमटियां हैं जरा बाहर आ जाएं। वो सारी बाहर आ गई। मैंने कहा नहीं मौलवी साहब यूं नहीं भागने दूंगा। मैंने कहा ये बता उस बिल पर खड़े होकर आवाज लगाई, अंदर आवाज कैसे गई? बड़ी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इससे मेरा अकीदत तो सपोर्ट हो रही है। अब जब तक ये नहीं बताओगे तुम्हें क्या पता लगेगा कुरान में कीड़ी थी उसने सुन लिया चुन्नी थी बाबा। और भाई पिछली बार भी बताओ ना, पता तो चले मसला क्या है। अब आप उस बिल पर आए, आपने फरमाया चिमटियां बाहर निकलो। और यार तुमने कैसे सुन लिया? मौलवी फिर अल्लाह ने ताकत दी। बल्ले 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 बल्ले। मैंने कहा यहाँ से 2 मसले हल हो गए। एक ये है जमीन में जो हो वो सुन तो वो सुन तो लेता है। और मैंने कहा मौलवी तेरा दिमाग चिमटी से छोटा क्यों हो गया? अगर चिमटी सुन लेती है तो मुस्तफा क्यों नहीं सुनते हैं? कभी किसी ने नहीं ये बातें मोहब्बत की बताई। और फिर अगली बात ये बात उसमें लुत्फ वाली है। जब चिमटियां सारी बाहर आ गई ना, इधर देखिएगा, बाद मुफस्सिरीन कराम ने ये बड़ी लुत्फ की बात लिखी है। इधर देखेंगे तो आपको लुत्फ आएगा और मैं बिल्कुल बताऊंगा और फिर चेक करूंगा, आपको समझ आएगी। आपने सारी चिमटियों पे नजर डाली ना तो जो उनकी मलका थी ना जिसने ये बात कही थी, आपने उसे उठाया और अपने हाथ पे रख लिया। चलो अब भी 4-5 चोपड़ा के अगले जुमले पर उलमा फरमाते हैं जो नबी की बातें करे नबी उसे बुला लेता है। उसे उठाया था। यार मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई। ये कहते हैं कि अल्लाह के वली नहीं सुनते, नबी नहीं सुनते, आली नहीं सुनते, फुला नहीं सुनते। यहाँ कीड़ियां सुन रही हैं और उनको पता चल रहा है। दुनिया की छोटी मखलूक का जब इल्म का ये हाल है तो जो अल्लाह के वली होते हैं अपने अकीदे को पक्का करो, मजबूत करो,
سمجھو قرآن مجید نے یہ سارے حقائق بیان فرما دیے ہیں۔ مفتی احمد یار خانیلی کہتے ہیں یار ان لوگوں کو سمجھاؤ اللہ دور نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے میں قریب ہوں، اور شاہ رگ سے بھی جو قریب ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ دور سے سنتا ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا ایک بہت بڑا جاہل ہے، اور علماء بیٹھے ہیں، اور اگر اس کو فتوے کی ذات سے دیکھا جائے جس کا یہی عقیدہ ہو کہ اللہ ہی دور سے سنتا ہے، وہ تو میں سمجھتا ہوں دار اسلام سے فارغ ہو جائے، کیونکہ قرآن کا منکر ہے۔ قرآن کہتا ہے رب دور ہے ہی نہیں، جو نہیں نہ فرما قرآن کہتا ہے وہ تو دور ہی نہیں، اور یہ ثابت کر رہا ہے۔ کیوں حضرات یہ فتویٰ لگتا کہ نہیں لگتا ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں فتویٰ لگنے سے پہلے اپنی عقل ہی ٹھیک کر لو۔ ہاں بندہ دور جاتا ہے اور وہ وہاں سے سنتا ہے، بندے کو اللہ طاقت دیتا ہے۔ اب دو صورتیں ہیں، ایک طاقت ہے بندوں کی اپنی، یہ تو اپنی طاقت سے بھی دور بیٹھے بندے کو سنوا لیتے ہیں، اور دوسری طاقت ہوتی ہے روحانی۔ اب آپ کہیں گے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیں آپ یہاں بیٹھے، آپ کہیں بھائی دبئی میں بیٹھا ہے، آپ نے یہاں سے نمبر ملایا، کال ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اچھا آپ تو کہتے بندہ دور سے سنتا نہیں، تو یہ کیا سن رہا ہے؟ خاک ساتھ دو نا، یہ کیسے سن کہتا مولانا صاحب ٹھیک ہے بندہ دور بیٹھا اس نے سن لیا، لیکن تمہیں نہیں پتا یہ ایک سسٹم ہے۔ میں نے کہا یہی بات تو میں تیرے منہ سے نکلوانا چاہتا تھا، ارے منحوس یہ دنیا کے سسٹم کو مانتا ہے، رب کے روحانی سسٹم کو بھی تو مان۔ یہ تیرا سسٹم موبائل کا محتاج ہے، سم کا محتاج ہے، پیسوں کا محتاج ہے، بجلی کا محتاج ہے، یہ نہ ہو تو یہ چل ہی نہیں سکتا۔ لیکن جو رب نے سسٹم بنا دیا ہے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ ہر چیز دکھا بھی سکتا ہے، آواز پہنچا بھی سکتا ہے۔ کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا جیسے حضرت فاروق اعظم نے منبر پہ کھڑے ہو کے حضرت ساریہ کو کہا، آپ نے توجہ نہیں نہ فرمائی، ایسے پہنچا سکتا ہے خدا کے بندو۔ اس لیے جو کہے وہ سنتے نہیں، اس سے بڑا تو جاہل ہی کوئی نہیں ہے، جبکہ حقائق یہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ عزیزان مکرم، سو اس واسطے یہ عقیدے کی لائن اگر آپ نے سمجھ لی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی نشست کے 100/100 نمبر ہو گئے۔ لیکن آگے چلیے تاکہ ہم حضرت خواجہ معین الملت والدین والحق آپ کی بارگاہ کے کچھ ملفوظات اور بھی سن لینا۔ آگ رہے ہیں ویسے آپ سبھی حضرات؟ ابھی تو خواجہ صاحب کی بارگاہ میں جانا ہے، خواجہ صاحب کی جو ملفوظات عالیہ ہیں اگر آپ ان کی طرف توجہ فرمائیں نا تو آپ نے ایک ایک چیز پر حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً آپ کے 25 خطبات کو آپ نے جمع فرمایا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ان میں جو پہلا خطبہ دیا اس کے اندر غریب پروری کو بیان فرمایا، جس کی وجہ سے غریب نواز ہیں۔ ایک جھلک سنا دوں آپ آپ جب بھی کہیں جاتے تھے نا تو وہاں جا کے یہ خطاب فرماتے تھے، لوگوں غریبوں کو کھانا کھلایا کرو، ان کے لیے دروازے نہ بند کیا کرو، آپ یہ جملہ سنیے گا۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے جو غریبوں کو دوست رکھتا ہے اللہ اسے دوست رکھتا ہے۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز کے ملفوظات ہیں۔ اور ساتھ ہی پتہ کیا، جب بھی کوئی غریب فوت ہوتا تھا آپ جنازہ خود پڑھاتے تھے، اور اگر آپ کو نہ پتا چل سکتا تو آپ دوسرے دن قبرستان میں اس کی قبر پر چلے جاتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے امیروں کے تو ہر کوئی چلا جاتا ہے، غریبوں پہ کوئی نہیں جاتا ہے، اور فرماتے تھے امیر کا تو پتہ نہیں کیا حشر ہوگا، یہ غریب ہی ہے جو جنت کے مزے لوٹ رہا ہے۔ مجھاری حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ اس طرح غریبوں کی غریب پروری کیا کرتے تھے۔ اور پتہ کیسے؟ جتنا مال و دولت ہوتا آپ جب لٹا دیتے تھے نا سارا غریبوں میں تقسیم کر دیتے، پھر آپ شکرانے کے نوافل پڑھا کرتے۔ چلو تھوڑا سا آئیے، مشکل بات ہے بڑی پیاری۔ تو جب آپ کا کوئی درویش آ کے آپ کو بتاتا نا کہ آج تو لنگر کے لیے پیسے ختم ہو گئے تھے اور ہم ادھار لے کر آئے ہیں دکان سے، آج مہمان اتنے آ گئے تھے، تو آپ خوش ہو جاتے تھے، آپ فرماتے تھے آج ہی تو مزہ آیا ہے۔ لطف نہیں لیا آپ نے، لطف نہیں لیا، فرمایا آج ہی تو مزہ آیا ہے کہ میرا خزانہ ختم ہو گیا جو میرے پاس تھا
وہ کہتے وہ کیوں مزہ آیا؟ فرماتے تھے میرا خزانہ ختم ہو گیا ہے پر رب نے ختم ہونے نہیں دیا۔ گرامی قدر حضرات، یہ آپ کی غریب پروری تھی، ہاں یہ غریب پروری تھی، اور اسی وجہ سے آپ کے پاس جب کوئی آ جاتا تو آپ خالی نہیں بھیجتے تھے، ادھار لے کر بھی دے دیا کرتے تھے۔ تو کئی مرتبہ یہ شفا شریف کے اندر قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اس بات کو لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے مال غنیمت تقسیم کیا، غریب لے کے جب بھاگا نا دوسرے کو بتایا مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے جلدی جا۔ وہ جب مسجد نبی میں داخل ہوا تو حضور نے سارا تقسیم کر دیا۔ قاضی عیاض نے شفا میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ آیا نا اس نے آ کے کہا حضور مجھے تو پتہ چلا تھا مال تقسیم ہو رہا ہے، میں بڑا سفر کر کے تھک بھی پڑا گیا ہوں اور آپ نے ہر چیز بانٹ دی ہے، اب میں خالی جاؤں گا۔ اتنی بات کہنا آپ نے فرمایا بازار دیکھا؟ جی ہاں۔ فرمایا فلاں دکاندار یہ نام ہے اسے میرا کہ جو چاہے لے جا۔ آواز کمزور ہو والی نبی کے نام پر تو جو نہ بولو۔ اچھا وہ چلا کہ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں حضور اگر آپ یہ نہ کہتے اسے یہ کہہ دیتے کہ پھر کبھی آ کے لے جانا۔ فرمایا یار یہ میں کیوں کہتا، تمہیں نہیں پتا کتنا مان کر کے آیا تھا۔ یہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ کے اندر بھی صفت پائی جاتی تھی، غریب پر بھی آپ یوں کرتے تھے۔ اور سنیے اگلی بات تو آپ سمجھاتے بھی تھے، آپ فرماتے تھے فقر صادق کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہارے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں۔ تھوڑی سی مشکل بات کہنے لگا ہوں، یہ ہر بندے کو سمجھ نہیں آ سکتی ہے۔ فقر صادق کے لیے یہ ضروری نہیں کہ کپڑے پھٹے ہوئے ہوں اور تم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دو اور جناب تم اپنے گھر بار کو بیچ دو، تمہارا مکان بھی جناب جگہ جگہ سے پانی اس کے اندر آ رہا ہو تو تب بھی آپ فقر صادق میں کہلائیں گے۔ فرمایا نہیں، بسا اوقات پوری ٹھاٹ باٹ ہوتی ہے بندہ پھر بھی فقیر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کیسے، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی۔ آپ ذرا ایک ہی جملے میں مسئلہ حل کر دیا۔ فرمایا جب ہر چیز ہو اللہ کے لیے جو مرضی ہو وہ فقر میں ہی آتی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات اس واسطے آپ ہر وقت آپ کا اعلان تھا جو بھی آئے وہ کھانا کھا کے جائے گا، یہ جو کچھ میرا ہے یہ اللہ کے لیے ہے، جتنے بندے آئیں جو مرضی آئیں اللہ تعالی ہم سب کو خوشامد سے محفوظ فرمائے اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات یہ جو مجھے سمجھ آئی ہے میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ پیر گلشن الہی قادری کا ڈیرا دیکھ لو، بات کہتے ہوں گے یار اتنی ٹھاٹ باٹ ہے بندے کی گاڑیاں فلاں۔ میں نے کہا کبھی اپنے لیے بھی کسی اس بندے نے کچھ عہدہ استعمال کیا ہے؟ وہاں پر جو لنگر پک رہا ہے خواجہ کے نام پر کبھی روکا ہے؟ جو گھر ہے آپ کو ایک سائیڈ پہ اوپر ہو کے بیٹھ گیا ہے، نیچے سارا علماء کے لیے عوام کے لیے عاشقوں کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ کیا تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ خواجہ کا فقیر ہے؟ میں نے تمہیں پہلے کہا خوشامد سے محفوظ فرمائے۔ یا تیسرا صاحب مجھے بھی یہاں آتے ہو گیا ہے نا، میں جو شب و روز دیکھتا ہوں کیا ہم حق نہیں بول سکتے؟ کئی لوگ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقر یہ ہے بس اپنا بنگلہ جانے دے، اپنی گاڑیاں جانے دے، اپنے سوٹ پھٹے پرانے، اپنی بیوی کو چھوڑ، اپنے بچوں کو چھوڑ۔ ابے یہ فقر نہیں ہے، فقر یہ ہے جو کر اس کے لیے کر، ان کے لیے نہ کر۔ یہ اصل فقر ہوتا ہے۔ یہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ سمجھا رہے ہیں۔ سب کو بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اچھا پھر دیکھو اگر یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اللہ نے کبھی کمی آنے دی ہے؟ بولو نا یار، تو پھر آپ بھی کبھی کر کے دیکھ لو۔ ہاں آپ بھی کر کے دیکھ لو، کر کے دیکھو تو صحیح نا۔ جب اس راستے پر ہم چڑھے ہیں تو ہمیں پتہ کیا لگے، ایسے ہی اگلے کا دروازہ اونچا دیکھ کے ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ توجہ نہیں نہ فرما رہے آپ حضرات۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رضی اللہ عنہ، توجہ ہے نا جی؟ توجہ میری طرف کریں گے آپ حضرات؟ یہ پتہ کون سے بزرگ ہیں؟ یہ وہی بزرگ ہیں، یہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں عقیدے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے، آپ فرماتے ہیں اگر تم ساری دنیا کی نیکیاں میرے کھاتے میں ڈال دو نا اور مجھے یہ کہہ دو کہ تو اہل سنت نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں میں اپنے آپ کو کبھی جنتی نہیں تصور کر سکتا، کیونکہ جنتی ہونے کے لیے عقیدہ اہل سنت پر ہونا ضروری ہے۔ اور اگر تم ساری دنیا کے گناہ میرے کھاتے میں ڈال دو اور مجھے یہ کہہ دو کہ تو ہے عقیدہ اہل سنت پر، تو فرمایا مجھے یقین ہے کہ میں جنت میں ضرور جاؤں گا۔ اس کو سمجھ آئے؟ سبحان اللہ۔ یہ بزرگوں کی بولی بول رہا ہوں۔ یہ خواجہ عبید اللہ حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ ابھی تک مرید نہیں ہوئے تھے کسی کے، آپ نے خواب دیکھا، خواب دیکھنے سے پہلے کا بھی ایک واقعہ ہے۔ آپ کے زمانے میں ایک پیر صاحب تھے، ان کا نا بہت بڑا سیٹ اپ تھا، ان کے جو گھوڑے تھے نا ان کی زنجیریں سونے کی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ ان کی بڑی بحث اور بڑا سسٹم تھا سارا۔ وہ کہہ رہا کہ یار یہ کیسے ولی ہو سکتا ہے، یہ کیسے پیر، اس کا میں کیسے مرید ہو جاؤں؟ یہ سوچی اور رات کے آ کے سوئے نہ سوئے تو آنکھیں کھول گئے، میدان حشر لگا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، اور میدان حشر میں جتنے ان کے مرید ہیں نا، جس کا وہاں پر جناب حساب و کتاب میں کمی ہو رہی ہے نا، کسی کو گھوڑا دے رہے ہیں، کسی کو بھینس دے رہے ہیں، اور کسی کے نامہ اعمال میں وہ ایک زنجیر ڈال رہے ہیں، کسی کا ایک کنڈے سے کام پڑ رہا ہے، سب کو چھڑوا رہے ہیں۔ صبح اٹھ کے آگے کہنے لگے حضرت میں نے مرید ہونا ہے، فرمایا دیکھ کے مرید ہونے لگے۔ جو کچھ رکھ اگر اس کے لیے ہے پھر یہ رکاوٹ نہیں ہے، اور اگر جاہ و ثروت ہے اپنے لیے حبے جاہ ہے پھر کوئی نہیں۔ یہ عوارف المعارف کے اندر یہ بات موجود ہے۔ فرمایا اگر کوئی بندہ سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، سارا مال، اور کہے کہ دیکھا میں نے خیرات کر دیا ہے، فرمایا اللہ اس کا فقر قبول ہی نہیں فرماتا۔ بیٹھے یہاں پر دلوں کے سودے ہوتے ہیں، توجہ نہیں فرما رہے ہیں آپ گرامی قدر حضرات۔ تو میں جو آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ غریب پروری کرو اور فقر صادق کے لیے یہ ضروری نہیں ہے ہر چیز اپنی ختم کر دو تو پھر ہی فقر صادق ہے۔ جو مرضی حلال کا ہو، رب کے لیے ہو، بالکل ٹھیک ہے، مخلوق کو فائدہ پہنچاتے جاؤ اور درجات کی بلندی حاصل کرتے چلے جاؤ۔ یہ آپ کے خطبے کا پہلا حصہ ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت اور نہیں لوں گا، لیکن 3 حصے تو میں سناؤں گا، اب دوسرا حصہ بھی سماعت فرمائیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے دوسرا حصہ خطبے کا، آپ فرماتے تھے لوگوں باوضو رہا کرو۔ یہ حضرت خواجہ صاحب کی ملفوظات سنا رہا ہوں، لوگوں باوضو رہا کرو۔ کیوں؟ ادھر دیکھیے گا، آپ کے ملفوظات میں یہ ہے، فرماتا جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے اور انگلیوں کا خلال کرتا ہے، یہ ایسے انگلیوں کا خلال، فرمایا محبوب کریم اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور یہاں پر پھر ایک بات لکھی خود، جب خطاب کر رہے تھے خطبہ دے رہے تھے خود سنائی، فرمایا حضرت خواجہ شیرازی رحمت اللہ علیہ، دیکھ دینا آپ نے وضو فرمایا اور وضو کرتے ہوئے آپ خلال بھول گئے، فرمایا ادھر سے آواز آئی کیسے ہو مجھ سے محبت کے دعوے کرتے ہو اور میری یہ خلال والی سنت چھوڑ رہے ہو؟ کہتے ہیں تڑپ کے گر گئے، اور انہوں نے اسی دن توبہ کی اور 500 نوافل پڑھ کے نبی پاک کی بارگاہ میں دعا کر کے معافی مانگی تھی۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ اور ساتھ ہی آگے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جو باوضو رہتا ہے اگر اسی حالت میں فوت ہو جائے تو رتبہ شہادت ملتا ہے۔ یہ ویسے بھی حدیث ہے، حضرت خواجہ صاحب کی ملفوظات تو ہیں ہی ہیں، یہ ویسے بھی حدیث شریف ہے۔ باوضو جب بندہ سوتا ہے تو نیکیاں ملتی ہیں، اگر فوت ہو جائے تو رتبہ شہادت شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔ اور حضرت خواجہ صاحب نے حضرت خواجہ صاحب نے جو یہاں پر ایک بات لکھی جو آج سے پہلے میں نے نہیں پڑھی تھی، حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے ہیں اگر باوضو بندہ فوت ہو جائے نا تو اس کی روح کو فرشتے ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں۔ ہاں یہ حضرت خواجہ صاحب نے خود لکھا ہے، خواجہ معین الملت والدین والحق، اور صرف یہاں تک نہیں کہ لے کے جاتے، پھر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا اللہ اس کی روح کو مقام ولایت کا لباس پہنا کے دوبارہ قبر میں نہیں دیتا ہے، اور فرمایا جو بے وضو ہو کے سویا فوت ہو جائے اس کی روح کو صرف پہلے آسمان تک جانے کی اجازت ہے، آگے اس کو جانے کی اجازت آپ فرماتے تھے باوضو رہا کرو۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ گرامی قدر حضرات، اب آپ کے خطبے کا تیسرا حصہ بھی سماعت فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں نماز پڑھا کرو۔ آپ آہستہ ہو گئے سارے حضرات ہیں، یہ بات بڑی خاص ہے، اور آپ نے وہاں پر حضرت فقیہ ابو علیہ سمرقندی رحمۃ اللہ، چونکہ حضرت فقیہ ابو علیہ سمرقندی سے آپ کو بڑی محبت تھی، ہاں آپ فقیہ ابو علیہ سمرقندی کی مسجد میں بیٹھے تھے، نماز ہونے لگی نا تو ایک شخص نے بیچ میں رولا ڈال دیا۔ آپ کو پتہ ہے مسجد میں کوئی رولا ڈالنے والا نہ ہو مسجد ہی کیا، دیکھا نا علماء سارے خوش ہو گئے، یہ واہ بھائی واہ، یہ تو ایسا رولا ڈالنے والے تو ان کے چارجر ہوتے ہیں، وہ ہر موقع پر
کو ایکٹیو رکھتے ہیں. پھر استاد کہتے تھے مکے مدینے چلے جاؤ وہاں بھی رولے شاہ ملے گا. تو صحیح نہ یار اپنے وجود کو ایسا بنائیں کہ وہ مسجد میں رولے شاہ والا نہ ہو بلکہ مسجد کی آباد کاری والا ہو. اور کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں, بات بھولے تو نہیں آپ سبھی حضرات. تو ایک بندے نے شور مچا دیا, جی میں نے بڑا کہا ہے آپ بہت بڑے پیر ہیں آپ تشریف لائیں. بھائی یہ رخ قبلہ سیدھا نہیں ہے, ایسے ہی لوگ نمازیں پڑھتے ہیں. حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا پہلی تو بات یہ ہے جہاں پر سارے مسلمانوں کا دل جم گیا تیرا کیوں نہیں جمع. آپ حضرات. اور دوسری بات آپ نے فرمایا اب رخ قبلہ تجھے دکھاؤں کیسے ہے. آپ نے قریب بلا کے اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا, فرمایا دیکھ سارے پردے ہٹ کے سامنے خانہ کعبہ نظر آنے لگا ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ آپ سارا کوئی دکھلا دیا. فرمایا اب تو بتا رکھے کی بلا سیدھا ہے کہ نہیں سیدھا. کہنے لگا نہیں بالکل سیدھا ہے, معافی دے. راتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے نا. تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فقیہ ابو علیہ سمرقندی سے آپ کو بڑی محبت تھی, آپ نے ان کے حوالے سے اپنے ملفوظات میں فرمایا. توجہ ہے تو کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں خانہ کعبے کی چھت پر ایک فرشتہ اترتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے جو اللہ کے فرائض پورے نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمہ کرم سے دور کر دیتا ہے. اور پھر فرمایا ایک فرشتہ مسجد نبوی کی چھت پہ آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے کہ جو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے نبی پاک اس کی شفاعت نہیں فرمائے. فرمایا لوگو اللہ کے فرائض پر بھی عمل کرو, مصطفیٰ کی سنتوں پر بھی عمل کرو. یہ حضرت خواجہ صاحب کے ملفوظات ہیں. ابھی یہ خطبہ نہیں ختم ہوا, یہ خطبہ اور آگے بھی چلے گا. آپ فرماتے ہیں لوگوں نماز پڑھو, اور پتہ کون سی حدیث کوٹ کی؟ فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین. فرمایا نماز مومن کی معراج ہے. اور ساتھ ہی فرمایا مومن کبھی ولایت کی بلندی پہ چڑھ نہیں سکتا جب تک وہ نماز نہ پڑھے. اور اس بات کو روکا نہیں. آگے پتہ کیا فرمایا؟ المصلی یناجی ربہ. فرمایا جو نمازی ہوتا ہے نا وہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے. اور ایک روایت بھی ہے نا, فرمایا من اراد ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن او فلیصلی. فرمایا جس بندے کا یہ جی چاہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں, فرمایا اسے چاہیے یا قرآن پڑھے یا نماز پڑھے, گویا وہ اپنے رب سے باتیں کر رہا. یہ اس روایت کی طرف اشارہ ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کوئی نہیں جا رہا. اور میں بالکل گفتگو کو سمیٹنے کی طرف ہوں, چونکہ اگر یہ آپ نے 3 پیغام یاد رکھ لیے نا اور پچھلی عقیدے والی بات, تو آپ کو ساری بات لطف سمجھ آ جائے گا. سچ اور حق کی بات میں نے پہلے بتا دی ہے. یہ 6 ہی تو نکتے ہیں آج کی تقریر. اگر آپ نے یاد رکھ لیے تو انشاءاللہ اس نشست میں بیٹھنے کا لطف آ جائے گا. توجہ ہے, تھکے تو نہیں ہیں آپ سبھی حضرات بھائی؟ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نماز کے بڑے پابند تھے. اور آپ دیکھ لیں خاندان چشتیہ کے اور اس مشرق کے جتنے بزرگ ہیں بڑے پکے نمازی گزرے, بڑے پکے نمازی. حضرت بابا فرید الملت والدین والحق آپ کی زندگی پڑھی. جس رات آپ نے پردہ فرمایا نا, آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے, دوران نماز آپ پر ایک کیفیت طاری ہوئی. کافی دیر کے بعد جب افاقہ ہوا تو آپ نے سب سے پہلے پتہ کیا پوچھا تھا؟ فرمایا میں نے نماز پڑھ لی ہے. پڑھ لی ہے. تو آگے سے خواجہ صاحب کی بات بھی سننا. یار جس کو محبت ہوتی ہے نا نماز سے, وہ کہنے لگے یار مجھے ابھی یاد نہیں کہ میں نے پوری پڑھی ہے یا نہیں, میں دوبارہ پڑھوں. آپ نے پھر نماز کو شروع فرمایا. پھر نماز میں وہی کیفیت جذب جاری ہو گئی. پھر جب افاقہ ہوا کہا میں نے نماز پڑھ لی ہے. انہوں نے کہا جی ہاں پڑھ لی 2 مرتبہ. فرمایا نہیں یار مینوں نہیں پتہ لگا, میں پھر پڑھا. اگر آج والا بھی سنیے گا بھائی. تیسری مرتبہ جب نماز پڑھنے لگے سجدے میں گئے, ایسی کیفیت بنی کہ وہیں پر اپنے خالق حقیقی سے جا. باتیں کرنا سوکھی ہیں, سمجھ آئی نا, لیکن بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ چشتیہ مشرق کے جتنے احباب نماز سے اتنا عشق کرتے تھے یہ لوگ. اور یہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کا جب آخری وقت تھا تو آپ نے عشاء کی نماز خود پڑھائی تھی. آواز کمزوروں والی ہے. عشاء کی نماز خود پڑھائی تھی, اور خود پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں اپنے حجرے میں جا رہا ہوں اور میرے پیچھے آ کے حجرے کا دروازہ کوئی نہ کھٹکھٹائے. کہتے ہیں ساری رات آوازیں آتی رہیں اس طرح ہاتھ پاؤں مارنے کی. وہ کہتے پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا ہے. تہجد کے وقت یہ آوازیں بند ہو گئی.
صبح کے وقت نماز کا جب وقت تھا تو مریدوں نے دروازہ کھٹا، حضور نماز تو پڑھا دیجئے۔ اس وقت کے پیر بھی نمازیں پڑھاتے تھے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ اندر سے آواز ہی کوئی نہ آئی، کسی طریقے سے دروازہ کھول کے دیکھا تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچے۔ یہ ہے ان کی نماز سے محبت اور عشق۔ اللہ نے چاہا تو پھر کبھی آ کے نا، ان کا ایک 5واں خطبہ ہے، جتنے خطبات ہیں سبھی بڑے پیارے ہیں، اور 5واں جو ہے نا پانچتن پاک کی نسبت سے اس نے خواجہ صاحب کو یہاں مستی تو نہیں تھے نا۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں، حضرت مہنور بی بی فرماتی ہیں، جب یہ میرے شکم اطہر میں آئے نا تو فرمایا اطمینان و سکون میرے گھر میں آ گیا۔ جب سے تشریف لائے اطمینان و سکون آ گیا، اور میں اگلی بات پڑھ کے ویسے ہی حیران ہو جاتا ہے بندہ، میں خود پریشان ہو گیا، لیکن بات نے لطف بڑھا دیا۔ دیکھ لیتے ہیں آپ بھی لطف لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ فرمایا جس دن میرے بیٹے معین الدین میں روح پھونکی گئی تھی میرے پیٹ میں، مجھے پتا چل گیا۔ ہائے 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 ہائے، اب سونے والوں کو کیسے بتاؤں، یہ تو جاگنے والے سن سکتے ہیں۔ تو کہا بی بی آپ کو کیسے پتا چلا تھا؟ فرمایا میرے پیٹ میں سے اللہ کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ مادر زاد ولی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور آپ فرماتی ہیں کہ جب ولادت ہوئی آپ کی، میں نے ایسی نورانی چہرے دیکھے، ایسی صورتیں دیکھی جن کو پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فرماتی ہیں کہ ان میں سے ایک بولا بی بی پریشان نہ ہو، ہم اقطاب وقت ہیں اور ابدال وقت ہیں، تجھے مبارک ہو کہ تیرا بیٹا امام الاولیاء پیدا ہوا۔ سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ فرمایا ہم تو تمہیں مبارکبادی دینے آئے ہیں اور اپنے بادشاہ کو دیکھنے آئے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے، یہ آخری بات کر کے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ نے حضور غوث پاک کا زمانہ پایا ہے؟ صدقے جاواں تہاڈی سبحان اللہ تو یا۔ اور میں نے پہلے کہا بابا جی وقت نہ دیکھو، آپ یہ دیکھو کیا مل رہا ہے آپ کو۔ حضور غوث پاک کا زمانہ پایا ہے، اور کون سا زمانہ؟ یہ روح المعانی کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ ہاں آپ نے اس وقت آپ مجاہدات اور مشاہدات کی منازل کو طے کر رہے تھے، اور عین جوانی کا وقت تھا جب حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا قدمی ہذہ علی رکبات کل ولی اللہ۔ جب یہ آپ نے اعلان فرمایا حضرت خواجہ صاحب بقید حیات تھے، اور یہ جملہ سن کے آپ کو لطف آئے گا، آپ نے اسی وقت جواب دیا، فرمایا کہ آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں، اے عبدالقادر تیرا قدم تو میری آنکھوں پر بھی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ ہے آپ کے ملفوظات اور یہ ہے آپ کی شان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کی جولیاں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے، اور اس آستانے کو تا قیام قیامت سلامتیاں عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرت